محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو درداء رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور اس کو پالو۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر و منزلت اور مرتبے کے بارے میں جو تفصیلی تعلیمات ہیں قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں، وہ معلوم ہیں اور بار بار وہ بیان کی جاتی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی والدین کے ساتھ تکریم کے ساتھ پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے جذبات کا احساس کرنا، اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، ہمیشہ ان کے سامنے جھکا رہنا، اپنے الفاظ کو بھی، اپنی باڈی کو بھی اور اپنے انداز کو بھی، اپنے جذبات کو بھی ان کے سامنے سرنڈر کر دینا، ہمہ وقت ایک ایسا پوسچر اختیار کرنا کہ جو وہ فرما رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، انسان اس کو قبول کر رہا ہے اور انسان اپنی من مرضی نہیں کر رہا، اور اف کا کلمہ بھی ان کے سامنے نہ کہنا کہ بسا اوقات، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی سختی ہو جائے، کوئی سخت بات ہو جائے یا ایسا فیصلہ ہو جائے جو انسان کو ناگوار گزرے تو اس کو پی جائے۔ ناگواری بھی ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک طبعی طور پہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کو پی جائے اور اس پر اف تک کا کلمہ نہ کہے، بجائے اس کے کہ آپ آگے سے انسان اس پر پھر حجتیں کرے اور اس پر اپنے دلائل گھڑے اور پھر اس پر ایک لڑائی کی کیفیت پیدا کر لے۔ یہ ساری دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور بار بار بیان کر دی گئی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر والدہ اور ماں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ سب سے زیادہ حق جو ہے، سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ والدہ کا ہے، پھر والدہ کا ہے، یعنی یہ والد کے اوپر بھی جو والدہ کا ایک مقدم مرتبہ ہے، مقام ہے، یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات میں سے معلوم ہے اور معروف ہے، اور انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لیے ہوئے ہے جس میں والد کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں یہ ہے کہ شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اور راوی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اب صحیح طور پر یاد نہیں ہے، ان کو یہ اشتباہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا یا اپنی والدہ کے بارے میں کہا، کہیں پر والد کا کہیں پر والدہ کا ذکر ہوتا ہے، اور آ کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ میری والدہ یا میرے والد مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو اس بابت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہاں تم طلاق دے دو اور ان کی بات مان لو، یا بجائے یہ کہیں کہ نہیں ان کی بات مت مانو اور مت طلاق دو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ والد جنت کے درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو پالو اور اس کو ضائع کرنا چاہتے ہو تو اس کو ضائع کر دو، یا اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو۔ درمیانی دروازے سے کیا مراد ہے؟ درمیانی دروازے سے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بنیادی طور پر دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ظاہر بات ہے کسی بھی بلڈنگ کے، اور جنت ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا مقام، عالی شان مقام ہے، تو اس کے کئی دروازے ہیں، اور یہ بات بھی دیگر نصوص سے ثابت ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں،
اور کچھ دروازے خاص مرتبے اور خاص عبادات اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے خاص کیے جائیں گے. کچھ ایسے دروازے ہیں جہاں سے صرف ایک ہی بندہ مقرب بندہ اللہ کے گزرے گا. تو جنت کے کئی دروازے ہیں. مرکزی ایک ایسی علاقہ جس کے کئی دروازے ہیں, اس کے مرکزی دروازے کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے جو مین دروازہ ہوتا ہے نا, درمیانی دروازہ, عام طور پر وہ مرکزی دروازہ ہوتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو آپ بڑے متوازن طریقے سے داخل ہوتے ہیں. آپ اس کے دائیں بھی جا سکتے ہیں, آپ اس کے بائیں بھی جا سکتے ہیں, اس بلڈنگ کے درمیان بھی جا سکتے ہیں, اس مقام کے آگے بھی جا سکتے ہیں, پیچھے بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کسی بغلی دروازے سے داخل ہو جائیں, اگر آپ کسی کنارے کے دروازے سے داخل ہو جائیں, تو پوری بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو گھومنا پھرنا زیادہ پڑنا پڑتا ہے, زیادہ توانائی صرف کرنی پڑتی ہے. تو اگر انسان کسی جگہ کا صحیح انداز میں ایک تصور قائم کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہے کیا, اس کی حیت کیا ہے, یہ کتنی بڑی جگہ, کیسی عظیم الشان جگہ ہے, تو اس کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ اس میں جو مرکزی اور درمیانہ اس کا جو دروازہ ہے وہاں سے داخل ہو تو ہر چیز اس کے سامنے آشکارا ہو جائے گی, سامنے ہو جائے گی. تو یہ اس کی اہمیت ہے اصل میں. اور یہاں والد کو مرکزی دروازہ کہہ کے یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جب اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ مرکزی دروازہ ہے, والد کی دلجوئی کر لو, اس کو خوش کر لو, اس کی نافرمانی نہ کرو, اس سے لڑو مت, اور اس کو راضی کر کے جب تم اللہ کے پیاس پیش ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالی گویا کہ تمہیں جنت کے درمیانے دروازے سے جنت میں داخل فرما دیں گے. بڑا آسان طریقہ ہے. ظاہر بات ہے کہ بہت لمبے چوڑے اعمال انسان اگر کے پاس نہ بھی ہوں اور اس نے فرائض کو انجام دیا ہو اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالی والد کی اگر انسان خدمت کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ مقام عطا فرما دیں گے. ہمارے ہاں اس والے سے بڑی عجیب قسم کی ایک افراد و تفرید ہے جس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک تو ظاہر بات ہے کہ جس کو افراد تفرید نہیں کہنا چاہیے, وہ ظاہر بات ہے کہ والدہ کا حق جو ہے وہ چونکہ احادیث سے بھی اور نصوص سے بھی بڑا واضح طور پر مقدم ہے, والد سے بڑھ کر ہے, تو اسی لیے والدہ کے احترام, والدہ کے ساتھ تعلق اور محبت کے جذبات کا اظہار, یہ ساری چیزیں جو ہیں مذہبی طور پر بھی اور تہذیبی اور ثقافتی طور پر بھی ہمارے کلچر میں بڑی نمایاں ہیں. اور لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں اپنی ماں کی خدمت, ماں کی عظمت, اپنی گاڑیوں واڑیوں کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا. یہ ہمارے ایک کلچر کے اندر بہرحال ایک اچھی چیز ہے, ہمارے کلچر کے اندر ایک اچھی چیز ہے. لوگ اپنی ماؤں کے احترام کا اور ان کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کے اظہار کا ایک بڑا ذکر کرتے ہیں. خاص طور پہ بیٹے جب بڑے ہو جائیں تو ان کا ایک خاص طرح کا ایک تعلق ماؤں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے, اور ان کی عزت, احترام, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کو کاموں سے فراغت کرنا, ان کے ناز نخرے اٹھانا, یہ ایک بڑی چونکہ دین کی روح کے بھی بالکل مطابق ہے اور ہماری ثقافت میں بھی اس کی ایک بڑی گنجائش ہے. تو اس کی یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو اسی طرح قائم رہنا چاہیے بلکہ اس کو بڑھنا چاہیے. اس کے برعکس جو والد ہے اور باپ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک عجیب سا رویہ ہے. ایک رویہ والد کا ہے اور ایک رویہ اس کی اولاد کا ہے. والد کا رویہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر, سب گھروں میں نہیں ہوگا لیکن اکثر و بیشتر معاشرے میں وہ بڑا سرد مہری لیا ہوا ہے, زیادہ گفتگو نہیں کرنی, ریزرو رہنا ہے. ایک بندہ جو ویسے بڑی گپیں مارتا ہے, بڑا خوش مزاج ہے, گھر سے باہر دفتروں میں اعزاء وقارب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے, گفتگو کرتا ہے, جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے وہ بڑا ریزرو شخصیت ہو جاتی ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا. وہ چھوٹے بچوں ہوں ان کے ساتھ جذبات کا اظہار کر لیا, جیسے ہی اولاد بڑی ہوئی تو اس سے ایک فاصلہ اختیار, خاص طور پہ بیٹوں سے ایک فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ جو ایک محبت کا ایک جو ریکوائرمنٹ ہے اور محبت کا وہ معیار جو والدہ کے ساتھ لوگ برتاؤ کرتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا. تو یہ ایک کمی کوتاہی جو ہے یہ ہمارے ثقافتی پس منظر میں والد کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, پھر آگے بڑھ کر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کی ساری محبتوں کا مرکز, محور, منبع جو ہے وہ والدہ بن جاتی ہے. اور والد گھر میں ایسے لگنے لگ جاتا ہے کئی اوقات کہ بس وہ مسجد میں آنے جانے کے لیے یا بڑا کوئی اجنبی ہے, اور اس کی گھر کے معاملات میں, ڈیسیژن میکنگ میں جو فیصلے ہیں, کچھ عرصے بعد پتہ یہ لگتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے سارے فیصلے کر رہی ہے اور یہ ایک اجنبی مہمان کے طور پہ گھر میں آتا ہے جاتا ہے, جتنی اس کی شو کیسنگ کے لیے ضرورت ہے اتنی کر لی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ نہیں. اور لوگ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس سے ظاہر بات ہے لوگ دل پہ لیتے بھی ہیں, اس سے تنگ بھی ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کسی طور پر مستحسن نہیں ہے. یہ جو خاص طور پر یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ والد تو جنت کی کنجی ہے, جنت کا دروازہ ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اگر جنت میں جانے کا ذریعے کے ساتھ انسان یہ سلوک کرنے لگ جائے یا معاشرہ یہ سلوک کرنے لگ جائے تو یہ بات ٹھیک اور مستحسن نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات یقیناً ہوتے ہیں, والد کے لیے بھی ہوتے ہیں, والدہ کے لیے بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر نا
نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم باپ کے طور پر ہوں تو بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے, اولاد کو ساتھ جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہیے, اور جواباً اولاد کو بھی اسی جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہاں پر آج جو لوگ موجود ہیں نا, ان میں سے جو والد ہیں, جو جن کی اولادیں ہیں, خاص طور پہ جن کے بیٹے ہیں, وہ آج گھر جائیں نا تو وہ اپنے بچوں کو قریب بلائیں, اپنے ساتھ لگائیں, ان کی پیشانی چومیں. یہ ایک عجیب سا ہم نے ایک رویہ بنا لیا ہے کہ والد جو ہے نا وہ بڑے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ ہی نہیں کرتا. اور جو یہاں پر موجود ہیں اور ان کے والد موجود ہیں, آج جائیں اور یہ سوچیں اگر معمولات میں کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر معمول میں یہ کام نہیں کرتے, آج جائیں اپنے والد گرامی سے ملیں اور اس کی پیشانی چومیں. یہ بڑی عظیم الشان, بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو عطا کر کے رکھی ہے. جائیں اور اس بات پر غور کریں کہ آخری مرتبہ اپنے والد محترم کی پیشانی, ان کا ہاتھ کب چوما تھا. یہ اگر ان جذبات کا اظہار ہم نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ محبت کا یہ تعلق قائم نہیں رکھ سکتے, تو وہ ایک محبت جو وہ ان کے دل میں ہے اور وہ ایک محبت جو ہمارے دل میں ہے, جس کا نہ وہ اظہار کرتے ہیں نہ ہم اظہار کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے. تو یہ جو انسانی جذبات ہیں, انسانی جذبات اس بات کا متقاضی ہوتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا اظہار بھی ایک جائز حدود کے اندر رہ کر کیا جائے. اور جو ہم نے بلا وجہ کی ایک ثقافتی ٹیبو کچھ چیزوں کو بنایا ہوا ہے, یا ثقافتی رکاوٹیں اپنے ہاں کھڑی کی ہوئی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ دین اسلام کے تقاضے اس کے برعکس ہیں کہ ہم والد کی خدمت کر کے, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے, ان کو اپنے ساتھ لگا کر, ان کی دلجوئی کر کے, ان کو تحفہ دے کر, ان کو خوشبو لگا کر, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے, ان کو بوسہ دے کر, ان کے جذبات کا اظہار کر کے, ان کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو انسان نیت یہ کر لے کہ یہ میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو جنت میں جانے کا میں نے چونکہ ذریعہ والد ہے, اس لیے میں نے اس نیت سے اپنے والد کی خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان جذبات کے عین مطابق اور ہماری اس نیت اور اخلاص کے عین مطابق ہمارے ساتھ روز قیامت معاملہ بھی فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.